بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قابل عزت احترام بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آج کا درس شروع کروں، ایک تو آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ ہمارا ماہانہ پروگرام جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں ہوگا. اس میں انشاءاللہ 2 درس ہوں گے اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئندہ جمعہ 9 ذو الحج کا دن ہوگا. آئندہ جمعہ کا دن 9 ذو الحج کا دن ہوگا، اور 9 ذو الحج کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جس طرح کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دن کے روزے کو اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے کے. تو بہت بڑی فضیلت ہے اس دن کے روزے کی. تو آئندہ جمعہ کو چونکہ آپ لوگوں نے اور انشاءاللہ ہم سب نے روزہ رکھا ہوگا، تو اس لیے آئندہ جمعہ کو یہ پروگرام نہیں ہوگا. آئندہ جمعہ کو یہ پروگرام نہیں ہوگا. اب ہم درس شروع کرتے ہیں، اور آج کا درس پہلے کی نسبت مختصر ہوگا. میرے پاس 1-2 سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ مجھے آج تھوڑی دیر کے بعد سفر کرنا ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، انہی کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور انہوں نے جو کہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی ان پر، اور ان پر لعنت بھیجی گئی. حقیقت کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے قرض حسنہ دینے کا حکم دیا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، خود مال عطا کرتا ہے، اور پھر جب خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ قرار دیتا ہے کہ خرچ کرو، تو یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ ہوگا. کیونکہ جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب خرچ کرنے کا حکم دیا کہ مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ قرار دیا، حالانکہ اللہ رب العزت کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، تمام دنیا بھر کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر خزانے کی چابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہودیوں نے کیا کہا، جیسا کہ ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ خرچ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فقیر ہے، خود محتاج ہے، اور ہم اغنیاء ہیں، ہم مالدار ہیں. کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے نا کہ فقیر مالدار سے مانگتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو، اور اللہ اس کو قرض حسنہ قرار دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ فقیر اور ہم جو ہیں وہ اغنیاء اور مالدار ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. یہ جو کہتے ہیں نا
یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم ان کی اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں ہم اس کا بدلہ ان کو ضرور دیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ یہ جہنم کا عذاب ہے، اس کو چکھو۔ اسی طرح کی بات وہ یہ بھی کہتے تھے، جس طرح کی بات انہوں نے وہاں کہی، اسی طرح کی بات وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ الٹا خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، خود نہیں خرچ کرتا، ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے اور کنجوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا غلت ایدیہم، حقیقت میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں کنجوس اور بخیل یہی لوگ ہیں کہ جن کو خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ وعدہ بھی کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ اور دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ سمجھتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہی لوگ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہی بخیل اور یہی کنجوس ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ فرمایا لعنوا بما قالوا، اس بہت بڑی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی ان پر، اور اللہ کی لعنت پڑی ان پر، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے اس پر جو اللہ کی گستاخی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے، اور اتنا خرچ کرنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں جو خزانے ہیں ان خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ خرچ کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا کہ، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی اور جہاں بھی جس چیز کے محتاج ہوتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ جہاں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ جس چیز کے محتاج ہیں، جہاں محتاج ہیں، جس وقت محتاج ہیں، وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت تگ و دو کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، لیکن ملے گی ضرور۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت خرچ کر رہا ہے، اور پھر انسان نہیں، اب دیکھیں جانوروں کو بھی مل رہا ہے کھانے پینے کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو زیادہ کر دے گی وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید، جو قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو زیادہ کر دے گا۔ کس چیز میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ یعنی یہ جو قرآن مجید نازل ہوتا ہے نا، بجائے اس کے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اس کی بجائے یہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں، کفر میں، عناد میں، ضد میں، ہٹ درمی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس اہل ایمان جو ہیں، جس طرح آج حدیث کے درس میں بھی بات ہوئی، اہل ایمان پر جب اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا سورت نازل ہونے کے ساتھ۔ جب وہ سورت سنتے، آیات سنتے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ آپ جب یہاں پر تشریف لاتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی آیات کو سنتے ہیں اور آیات کا ترجمہ، ان کی تفسیر سنتے ہیں، کہ آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا؟
یقیناً ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس مجلس کے اندر اللہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا وہ پڑھ کر سکھلایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس مجلس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ مجلسیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اہل ایمان کا شیوا کہ اہل ایمان اللہ کی آیات کو سن کر، اللہ کی آیات کو پڑھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو یہودی ہیں ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا، ان کے کفر میں، ضد اور ہٹ درمی میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ ان کے بہت بڑے کفر اور جو ان کے دل میں جو خبث اور جو ناپاکی ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس طرح ہوتا تھا کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی آیات کو سن کر ان کی ایمان میں اضافہ ہو، الٹا طغیانی میں، سرکشی میں اور کفر میں اور وہ بڑھ جاتے اور اس میں اضافہ ہو جاتا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی کو اور بغض کو ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک۔ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہودی نصارہ کے دشمن، نصارہ یہودیوں کے دشمن، اور حتیٰ کہ یہودیوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن، نصارہ کے اندر کئی فرقے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اندر دشمنی اور بغض کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے، یہ قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی سورۃ المائدہ کے اندر چند آیات پہلے، اسی سورت میں آیت نمبر 51 میں کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ کب دوست ہوتے ہیں؟ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے ان کے درمیان دشمنی ہے، ان کے درمیان بغض پایا جاتا ہے اور نفرت پائی جاتی ہے، اور قیامت تک کے لیے اسی طرح سے رہیں گے۔ پھر فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ويسعون في الارض فسادا، جب کبھی یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ کوششیں کرتے کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کا نقصان ہو۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر اہل اسلام کو فتح سے ہمکنار فرمایا، باوجود اس کے کہ اہل اسلام کمزور تھے، مٹھی بھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابل جو ایک مضبوط اور طاقتور دشمن تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان اہل اسلام کو غلبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے اور ان کی نصرت کی، مدد کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ شکست کھا گئے، ان کے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ، ان میں سے بھی سرداران قریش شامل تھے مارے جانے والوں میں، اور 70 لوگ گرفتار ہو گئے، قیدی بن کر کے آ گئے۔ اس سے بڑی ذلت اہل مکہ کے لیے کیا ہو سکتی تھی، اور اہل اسلام کے لیے اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے کیا ہوا؟ یہودیوں کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت کی جو آگ تھی وہ بھڑک اٹھی کہ یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ غالب آ گئے کافروں پر۔ ان کے دلوں میں بغض، حسرت، کفر، ضد اور ہٹ درمی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور وہ یہ جذبات بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن کیا کیا، ایک دن انہوں نے کچھ لوگوں کو، اپنے یہودیوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو، مدینہ منورہ کے جو نصارہ تھے، انصار تھے، مدینہ منورہ کے انصار مدینہ، جن کے 2 مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے، یہودیوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ جاؤ ان کے درمیان میں بیٹھ کر کے یوم بعاث کا تذکرہ چھیڑ دینا۔ یوم بعاث در حقیقت یہ ایک بڑی جنگ تھی اوس اور خزرج کے درمیان جو سالہ سال تک چلتی تھی، اور اس میں اوس نے خزرج کے لوگوں کو قتل کیا تھا، اور خزرج کے لوگوں نے اوس کو قتل کیا تھا، اوس کے لوگوں کو۔ تو وہ ایک بہت بڑی جنگ تھی، اور بڑا، جس طرح ہوتا ہے نا، دکھتی رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھنا تھا۔ تو یہودی آئے اس مجلس کے اندر، انہوں نے اسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، یوم بعاث کا تذکرہ چھیڑ دیا اور کچھ اشعار پڑھ دیے۔
پھر کیا ہوا؟ پھر جناب، اور حالانکہ وہ سارے مسلمان، اوس اور خزرج کے لوگ سارے انصار مدینہ مسلمان صحابہ کرام، جب یہ چنگاری پھینکی گئی یوم بعث کی اور یہ سازش تھی یہودیوں کی طرف سے، تو وہ لوگ ایسے دست و گریباں ہوئے اور ایسے ایک دوسرے کے خلاف ہوئے کہ ان قریب تھا کہ وہ گھروں میں جاتے اور اپنے ہتھیار لے کر ایک دوسرے کے خلاف دوبارہ جنگ کرنا شروع کر دیتے۔ بہت قریب تھا کہ جنگ کے حالات پیدا ہو جاتے اور جنگ واقع ہو جاتی اوس اور خزرج کے درمیان۔ مسلمان ایک دوسرے کی گردنوں کو اتارنے پر تیار ہو گئے تھے، کاٹنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی یہودیوں کی سازش کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تم ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پہ تیار ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر انس اور محبت اور پیار کو پیدا کر دیا، تو آج تم ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو اوس اور خزرج جاگ اٹھے اور ان کو پتہ چلا کہ واقعتاً یہ تو ایک سازش تھی اور ہم اس سازش کا شکار ہونے چلے تھے، اس سازش کا شکار ہو چلے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگے۔ کون؟ اوس اور خزرج کے لوگ۔ ان کو جب دکھ ہوا، صدمہ ہوا کہ ہم ایک کتنی خطرناک سازش کا شکار ہونے والے تھے، تو اس پر وہ ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے سے معافی مانگی، ایک دوسرے سے مل کر وہ رونے لگے۔ تو یہ ایک چنگاری پھینکی تھی یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی یہ جنگ کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے، یہ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں یہودی، یہ چنگاری یہ ان کا خطرناک ہتھیار ہے، یہودیوں کا خطرناک ہتھیار ہے کہ یہ اس طرح کی چنگاریاں پھینکتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں بلکہ آپس میں لڑاتے رہتے ہیں، اس طرح کے فتنے پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں والی جنات کے اندر داخل کر دیتے۔ یعنی اگر یہ اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ، اگر یہ بھی ایمان لے آئیں اور سچے دلوں سے ایمان قبول کر لیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو مان لیں اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں، اور پھر تقوی اختیار کر لیں، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ان سازشوں کو ترک کر دیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، سازشیں کرنے والوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ ہم ان کو نعمت والی جنات کے اندر داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ یعنی یہ اہل کتاب تورات کو قائم کریں اور انجیل کو قائم کریں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو وہ قائم کریں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تورات، انجیل اور جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، اگر یہ اس کو قائم کریں، قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ عمل کریں، اس پہ عمل کریں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، یہ شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لیں۔ تورات میں اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آخری نبی آنے کی بشارت دی جس کا نام احمد ہوگا، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے احمد نامی آخری نبی کے آنے کی۔ اگر یہ اس بات کو مان لیں، تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی بات کو مان لیں اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کے اس ایمان کی بدولت یہ اوپر سے بھی کھائیں گے نیچے سے بھی کھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکات ہیں وہ اوپر سے بھی نازل ہوں گی، آسمان سے اور زمین سے بھی نازل ہوں گی. بعض اہل علم نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اوپر سے بارش کا پانی نازل ہوگا اور زمین میں جب بارش کا پانی داخل ہوگا تو زمین فصلیں اگائے گی، باغات اگائے گی، اور یقیناً ان کو رزق ملے گا فراوانی کے ساتھ، یہ خوشحال ہوں گے. دلیل کیا ہے یا اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ یہ تورات اور انجیل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف جو وحی نازل کی گئی اس کو مان لیں سچے دل کے ساتھ اور اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جس طرح کہ سورت الاعراف میں آگے آ رہی سورت الاعراف، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیں تو ہم ان کے لیے آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے. اس کے بعد فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، انہی میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ہی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو میانہ روی اختیار کرنے والی ہے، جو میانہ روی اختیار کرنے اعتدال کی راہ کو اپنانے والی ہے. اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اسی طرح کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے ایک عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ اور اس طرح کے جو لوگ پہلے تورات اور انجیل کے عالم تھے، بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں منہم امۃ مقتصدہ، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اعتدال کی راہ اپنانے والے ہیں. وہاں سورت آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیسوا سوا، یہ یہودی جو ہیں یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں. منہم امۃ منہم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، من اہل الکتاب امۃ ہے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ اہل کتاب یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہاں پر ہے یہ آیت؟ چوتھے پارے میں. اللہ اکبر. ہم یسجدون، ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی یہودیوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں یتلون آیات اللہ قائمہ، وہ اللہ کی شریعت پہ قائم ہے اور یہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی. اور یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، سجدے کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے یہودیوں میں سے ہی ایمان لانے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کی تعریف کی. اس کے بعد فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، کچھ لوگ ہیں جو اچھے ہیں ان میں سے، لیکن کثیر منہم، ان میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، وہ بہت برا عمل کرنے والے ہیں. اور اس سے پہلے ایک آیت میں گزرا ہے کہ ان اکثرہم فاسقون، ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آخری دو آیات کے اندر ان اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لے آئیں اور تقوی کی راہ اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ان سے بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا بشرط یہ کہ سچے دل کے ساتھ ایمان لائیں. اور بالکل یہی بات آج کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اگر آج بھی تمام مسلمان سچے دل کے ساتھ اللہ کی توحید کو مان لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری سچے دل کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، تقوی کے راستے کو اختیار کر لیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے بھی اپنی رحمتوں کے اور اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. ایسا کوئی بعید نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور اللہ رب العزت
ہمیں رزق حلال فراوانی کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچا ایمان نصیب کرے اور ایمان پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پر ہو، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج کا درس مختصر ہوگا، تو میں بس ایک دو سوال، یہ جو ایک بھائی نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ ان سوالوں کے جواب دینے، لیکن میں نہیں دے سکا تھا، بس ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انڈیا میں ہمارے قریب کی ایک مسجد میں لوگ فرض نماز کے بعد مائک میں زور زور سے سلام اور نعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو کھول کے دیکھ لیں، ابھی آپ دیکھ لیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جو ہے اس میں کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ٹھیک ہے، اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو خوب اچھی طرح سے۔ تو اب سوال یہ ہے، آپ ہی سے سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ جب فرض نماز سے فارغ ہوں تو پھر آپ مائک پہ آ کر کے زور زور سے درود و سلام پڑھیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے؟ اسی بات کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو یہ تو زور اور دھاندلی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے ایک بات کو اپنے نظریے کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش ہے، ورنہ کہاں ہے اس آیت کے اندر کہ بھی فرض نماز، اور یہ کہاں ہے کہ آپ اذان کہنے سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں؟ اس آیت کے اندر تو وہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ فرض نماز سے فارغ ہو کر کے اوپر آپ کھڑے ہو کر کے اونچی آواز سے آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے صلاۃ اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، دیکھیں نا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو گمراہ ہوں گے، اور اگر قرآن مجید کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کریں گے تو پھر یقیناً ہمیں آیات کی تفسیر صحیح طریقے سے، جو برحق تفسیر ہوگی، صحیح تفسیر ہوگی، وہ ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمیں سلام کا تو پتہ ہے کہ آپ پر ہمیں سلام کس طرح پیش کرنا ہے، کہ جب ہماری آپ سے ملاقات ہو تو ہم آپ کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم نماز کے اندر بھی کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ جس کا اللہ نے ہمیں یہاں حکم دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولو، تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ ابراہیمیہ جو ہے، درود ابراہیمی، اس کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ تفسیر میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قطعاً یہ نہیں کہ آپ جب اذان کہنے لگیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، اور جب فرض نماز سے فارغ ہوں تو پھر آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، وہ تو نہیں ہے۔ نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی، تو پھر ہم دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، زور کے ساتھ اپنے موقف کو اپنی مرضی کے مطابق ثابت کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی آیات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر کی۔ پھر ایک بنیادی سوال ہے، اگر اس آیت کا یہ مطلب تھا تو سب سے پہلے اس آیت پہ آپ کے مقرر کیے ہوئے مطلب کے مطابق سب سے پہلے اس پر عمل کس نے کرنا تھا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ لیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب اذان ہوتی تھی تو آپ کے مؤذن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے اذان سے پہلے؟ نہیں پڑھتے تھے۔ اور کیا فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلے آپ تو خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، آپ بیٹھے ہوئے مصلی پر، آپ کے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے صحابہ کرام نے ایسا کہا ہو؟ نہیں ہے ایسا ثبوت۔ تو جب اس کا عملی طور پر ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
अहादीस से और ना सहाबा कराम के तर्ज अमल से, तो फिर क्यों हम सीना जोरी करते हैं और क्यों हम एक गलत बात को कुरान मजीद की आयत से साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं, हालांकि उस आयत में यह चीज मौजूद नहीं है। क्या यह हदीस सही है कि जिसकी दाढ़ी में सफेदी आ गई अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे हिसाब लेने में शर्म करेगा? ये जो आपका हंसना है ना, ये इस बात की दलील है कि यह हदीस सही नहीं है। बिल्कुल हदीस यह सही नहीं है। अगर कोई इस तरह की हदीस बयान करता है तो वो सही नहीं करता। आखिरी सवाल है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका किया जा सकता है या नहीं? कुर्बानी के जानवर में अकीका किया जा सकता है या नहीं? और सवाल करने वाले ने सवाल असल में यह किया था शक की अज़ान से पहले कि अगर कोई शख्स गाय में, बैल में या ऊंट या ऊंटनी में अगर हिस्सा रखता है, एक हिस्सा कुर्बानी का रखता है, दूसरा हिस्सा अकीके का रखता है अपने किसी बच्चे की तरफ से, तो क्या इस तरह करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? इसका जवाब यह है कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीके के लिए कौन सा जानवर मुतय्यन कर दिया है? सही सुनन अबू दाऊद में और सुनन तिरमिज़ी में एक हदीस मौजूद है। आपने फरमाया अनिल गुलामी शातान व अनिल जारियती शातुन वाहिदा, कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की जिन्स को मुतय्यन कर दिया है। इस जिन्स से आपने अकीका करना है। लिहाजा गाय से और ऊंट से, इन दोनों जिन्सों से कुर्बानी नहीं हो सकती है। अकीका नहीं हो सकता है। अकीका नहीं हो सकता, कुर्बानी तो हो सकती है। कुर्बानी हो सकती है 4 जिन्सों में से, जिस तरह कि आज खुतबे जुमा में मैंने बयान किया और जुमा के बाद सवाल जवाब की नशिस्त हुई, उसमें मैंने खुलकर बयान कर दिया कि 4 जिन्सें ऐसी हैं जिनके साथ कुर्बानी हो सकती है। तो अकीका, जहां तक अकीके का ताल्लुक है, तो अकीके के लिए एक ही जिन्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दी है। लिहाजा अकीका उसी एक जिन्स के साथ होना चाहिए। बाकी गाय और ऊंट में से जो है वो अकीका नहीं हो सकता है। इसी पर इक्तिफा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी मुझे इजाजत दे दीजिएगा। मैं अभी आपके सवालात के जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुझे सफर करना है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।